اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا يعذب. عزیزان گرامی، آج کل کے حالات آپ تمام حضرات کے پیش نگاہ ہیں. وہ حدیث میں پوری نہیں پڑھ سکتا وقت کی تنگی کی وجہ سے. ان اللہ لا يعذب هذا الخلق، پروردگار اس کائنات میں عذاب نازل نہیں کرے گا الا بعلماء الذین ینکرون الحق ویکتمونہ، مگر کب نازل کرے گا؟ پروردگار عذاب اسی وقت نازل کرے گا جب علماء حق کو چھپانے لگیں اور حق کا انکار کرنے لگیں. حالات آج کل کے پیش نگاہ ہیں. ایک فتنہ بپا کیا گیا عزاداری کے نام پر، اور یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، ایک پرانا فتنہ ہے عزاداری کی عظمت کو گھٹانے کے لیے. اور اب آخر میں تو اتنا گھٹا دیا جواد نقوی صاحب نے کہ یہ کہہ دیا کہ مجلس اور تراویح برابر ہیں، مقابلہ ہے. اور ان کے شاگرد تو اپنے استاد سے 4 قدم آگے نکل گئے. عارف جن کا نام ہے، خدا انہیں توفیق دے کہ راہ حق پہ آ جائیں، کہ تراویح سے بھی وہ کہتے ہیں کہ مجلسیں عزاداری تراویح سے بھی گری ہوئی ہیں. اور ایک اور ان کے شاگرد کھڑے ہوئے جن کا پرسوں ہی بیان آیا کہ جس کو خمینی صاحب کو، خامنائی صاحب کو، سیستانی صاحب کو اور دیگر مراجع کرام کو ایک جگہ دیکھنا ہو تو وہ جواد نقوی کو دیکھ لے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ حدیث کا مفہوم چرا لینا آسان ہے لیکن مصداق بنانا بہت مشکل ہے. وہ حدیث من اراد ان ینظر الی آدم، وہ تمام حدیث ہے، اسے مجھے پڑھنے کا وقت نہیں ہے اس وقت میرے پاس، کیونکہ بہت مختصر مجھے عرض کرنا ہے. کہ جواد نقوی یا جواد نقوی کے چیلے جو خود کو نامعلوم کیا سمجھ رہے ہیں، استاد الاساتذہ سمجھ رہے ہیں، کیا یہ افراد یہ نہیں سمجھتے کہ ہم بول کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں؟ حقیقت میں عزاداری کی عظمت کو کون گھٹا سکتا ہے؟ عزاداری کی عظمت کو گھٹانے والے افراد 2 قسم کے ہوں گے. یا تو وہ کہ جنہیں عظمت عزا کا پتہ نہ ہوگا، یا وہ کہ جو عزاداری کے دشمن ہوں گے. اب جنہیں عظمت عزا کا نہیں پتہ تو وہ عزا کے سلسلے میں بیان کیوں دے رہے ہیں؟ اب اگر عزاداری کی مخالفت دشمنی ان کے دلوں میں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا جائے، ان کو غور سے سنا نہ جائے. اور جو عارف ان کے شاگرد ہیں اور نظریں نہیں ملا رہے ہیں، نظریں نیچے جھکائے ہوئے ہیں، چشمے کے اندر سے بھی ان کی آنکھیں صاف نظر نہیں آ رہی ہے، مردانہ یہ طریقے نہیں ہوتے ہیں. جواد نقوی نے ایک کوئی بات غلط کی ہو تو اس پر صبر کیا جائے یا جواب دیا جائے. کن کن باتوں کو شمار کیا جائے؟ کبھی عزاداری کو کھلونا بنا کے رکھ دیا، کبھی عظمت جناب مختار کو گھٹا دیا، کبھی ملکۃ العرب کو کہا کہ عام سی عورت تھی، کبھی جناب شہزادی کو بطول نہیں مانا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ سب حقیقت میں یہ ہے کہ انسان کا لہو اور انسان کی غذا بولتی ہے. جو اہل بیت علیہ السلام کے خلاف بولتا ہے یا تو اس کی غذا صحیح نہیں ہے یا اس کا نسب اور حسب، اس کا خون صحیح نہیں ہے. عزیزان گرامی، حسب نسب کے سلسلے میں ابھی پاکستان سے ایک تحقیق آئی ہے کہ ان کا اصلی نام فرزند ہے اور ان کے یہاں شاہ لگایا جاتا ہے. ان کے خانوادے کے لوگ آج بھی شاہ لگاتے ہیں، اور جس گاؤں کے یہ رہنے والے ہیں وہاں پر 90% لوگ شاہ لگاتے ہیں. اور ان کا عقیدہ کیا تھا ان کا، اور یہ کہنا کچھ لوگوں کا کہ انہیں رہبر معظم نے فرزند کہا ہے، تو میں اس بات اور غلط فہمی کو بھی دور کر دوں. ہر استاد کی نگاہ میں اپنے شاگرد فرزند کی طرح ہوتے ہیں، فرزند سے بہتر ہوتے ہیں. اگر یہ رہبر معظم کے پاس پڑھنے گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے شاگرد ہیں، بیٹا کہہ دیا ہوگا. خصوصی طور پر انہیں بیٹا نہیں کہا گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر بات کو
ईरान से जोड़ देते हैं, ये हर बात को ईरान से जोड़ देते हैं कि ईरान में ये हो रहा है, ईरान में ये हो रहा है। कसम खुदा की, अगर रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब तक इनके बयानात अमानतदारी से उनके वकला पहुँचा दें, ख़ामनाई साहब के जो वकील पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हैं, अगर उन तक पहुँचा दें, उसके बाद अगर खामोश रहें तो मुझे बताइएगा। इसलिए कि इन्होंने जो बयान दिया है आज़ादारी के ख़िलाफ़, ख़ामनाई साहब का वो नज़रिया नहीं है। कभी इन्होंने कह दिया कि जो उजरत देते हैं वो शिमर हैं, कभी ये कह दिया कि जो जंजीर व कमा का मातम करते हैं वो लश्कर यजीद वाले हैं। अरे भाई, ख़ामनाई साहब का फतवा अपनी मसलहत के तहत हराम का है, या जो भी मसलहत रही हो, उन्होंने तो इल्लत में ये बयान नहीं किया, चूँकि ये यजीदी करते थे इसलिए बिदअत है, उन्होंने इल्लत में ये बयान किया, इससे इस्लाम बदनाम होता है। अब अगर इस्लाम बदनाम हो रहा तो यकीनन हराम होगा। और फिर दूसरी बात ये, ख़ामनाई साहब का फतवा ख़ामनाई साहब के मुक़ल्लिदीन के लिए है, ना कि दीगर मराजे कराम के मुक़ल्लिदीन के लिए। अमानत इल्मी ये है कि जहाँ ख़ामनाई साहब का फतवा बयान करें वहीं सिस्तानी साहब का भी फतवा बयान किया जाए। और याद रखें, दिफा करने वाले जवाद नकवी का, चाहे वो जवाद नकवी का दिफा करें या बातिल की किसी दूसरी ताकत का दिफा करें, जब तक अहले हक़ के मुँह में ज़बान है, कलम में ताकत है, तब तक हम इन्हें ज़लील और रुसवा करते रहेंगे। लानत हो ऐसे अफराद पर कि जो आज़ादारी की अज़मत को घटाएं या आज़ादारों की अज़मत को घटाएं। सरकार सैयदुश शुहदा पर गिरिया करना या उनके शाइर को बपा करना ऐन इबादत है, ऐन इबादत ही नहीं बल्कि रूह इबादत है। इंशाअल्लाह आइंदा अपने बयान में हम बताएंगे कि रूह इबादत कैसे है, ऐन इबादत कैसे है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।